أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا لعبادته الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين الذي جعلنا من الباقين في أداء المعصومين والحمد لله الذي جعلنا من المنتظرين لظهور حجته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لعنة الله على أعدائهم أجمعين قال الله الحكيم في الذكر الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقالت مولاتنا وسيدتنا فاطمة الزهراء أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سورہ احزاب میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو تقوی الہی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور محکم بات کرو۔ اسی آیت کے ضمن میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ خطبہ فطر سے ایک فقرہ جو آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوا کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، اے لوگو مجھے پہچانو، میں فاطمہ ہوں اور میرے بابا محمد ہیں۔ بی بی کے اس فقرے کی حیثیت اور قوت کو سمجھنے کے لیے اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا کہ جس میں پروردگار نے مختلف جگہوں کی طرح ایک خاص حکم دیا ہے، کیونکہ آپ جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن میں جا بجا مختلف احکام ہیں، اس میں سے ایک حکم یہاں جو بیان ہوا۔ بہت بحث ہو سکتی ہے یا ایھا الذین آمنوا میں بھی، پھر اتقوا اللہ میں بھی، لیکن اس وقت جو مورد بحث ہے لفظ وہ یہ قولوا قولا سدیدا۔ اب دیکھیے اتقوا کے بعد جو حکم تقوی کا دیا ہے پروردگار نے، اس کے فوراً بعد حکم دیا ہے محکم بات کرنے کا، مضبوط بات کرنے کا۔ سبحان اللہ، اور جب تقوی کے بعد آ رہا ہے کیا بات ہے۔ تو ایک نکتہ جو مفسرین نے بیان کیا کہ اگر تقوی باطنی کیفیت کا نام ہے تو قول محکم ظاہری حیثیت کا نام ہے، سبحان اللہ، جبکہ باہر نہیں ہے۔ یہ قول بات جو محکم بات ہے، قول محکم، یہ تقوی سے باہر نہیں ہے،
لیکن مقام امر الہی پر واقع ہو رہا ہے. پروردگار نے امر کے ذریعے سے، حکم کے ذریعے سے کہا ہے قولوا قولا سدیدا. ہلکی بات مت کرو، لغو بات مت کرو، بےہودہ بات مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تم مؤمنین ہو. ان کا اشارہ یہ ہے کہ اس ریپیٹ کو کم کر دیا جائے. صلوات پڑھے محمد والے. اگر اتنے بہت سارے لوگوں کی اتنی ہلکی صلوات بھیجی جائے، اتنے بہت سارے لوگ اگر مل کر اتنی ہلکی صلوات پڑھیں، یہ بلند صلوات بھیجنا بھی قولوا قولا سدیدا کا مصداق ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو محکم بات ہوگی جبھی ہوگی نا جب صلوات کو اس کے حق کی طرح پڑھا جائے. بر محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. جناب ابراہیم سے سوال ہوا ہے کہ یہ آپ کو جو خلت ملی ہے، یہ خلیل جو ہو گئے ہیں آپ، تو جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے بہت زیادہ صلوات پڑھی ہے محمد و آل محمد. سبحان اللہ. پروردگار محکم قول کا حکم دے رہا ہے، تو یہ محکم قول تک انسان پہنچے کیسے؟ سبحان اللہ. وہاں جب بیان کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، عمل اور قول ظاہر میں دو الگ الگ چیزیں ہیں، گرچہ وہ اطلاق ہے وہاں یہ شامل ہے، لیکن اگر عمل اور قول کو آپ الگ الگ کریں ظاہری اعتبار سے تو گویا یہ کہہ رہا ہے پروردگار اس کو اور اس کو ملائیں. کیا کہہ رہا ہے کہ عمل کرو تو احسن، بات کرو تو محکم. اب یہ سب جو ہے یہ کہاں ہوگا، یہ کیسے کرے انسان، کہاں جائے؟ وہاں چلتے ہیں جہاں زبان کا عروج ہے، کمال ہے. سبحان اللہ. آج بھی کتابوں میں ان کی مثالیں دی جاتی ہیں. قرآن کو ٹھیک کرتے ہیں آراب کے شعروں سے. تو اب وہاں چل کے سیکھیں کیا؟ محکم بات محکم کرنا سیکھنا. اور ظاہر ہے خطبہ کا تو بالکل اصل سرمایہ ہی ہے کہ محکم بات کی جائے. خطیب کے لیے تو سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ محکم گفتگو کرے، بالخصوص خطیب. جبکہ یہ قولو صرف خطیب کے لیے نہیں ہے، گرچہ خطیب کی بات خطیب کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن یہاں قولو یہ قول خدا ہے، خطابت نہیں ہے. پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ محکم گفتگو کرو. تو کہاں جائیں، کیا کریں؟ تو آخر یہ انسانیت کس دروازے پر جائے؟ ان دونوں حکموں کے لیے اگر مثال تلاش کی جائے تو کہاں جائے؟ جہاں قرآن نے حکم دیا ہے وہاں قرآن نے مثالیں بھی تو بیان کی ہوں گی کہ نہیں کی ہوں گی. کہاں جائیں؟ تو ایک کلیہ جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی تربیت کیجئے، عمل احسن کے لیے بھی تربیت کیجئے، قول محکم کے لیے بھی تربیت کیجئے. سبحان اللہ. کیسے تربیت کیجئے؟ تربیت کے اگر عوامل میں چلیں تو آپ کو 4-5 چیزیں کم از کم ملحوظ کرنی پڑیں گی، تب کوئی مارکت اعلیٰ نتیجہ نکلے گا، کوئی محکم نتیجہ نکلے گا. مثلا اگر تربیت کرنا چاہتے ہیں ایک ایسے انسان کی جو احسن عمل کا حامل ہو، قول محکم کا حامل ہو، تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس گھرانے کا انسان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ. کون سے گھرانے کا انسان ہے؟ بے آپ شک، بتا سکتے ہیں بے ایسے؟ شک. اگر میں ایک لفظ خالی کہوں تو اس انسان کی جائے آپ اس کو بالکل بھی نہ جانتے ہو، آپ کی ذہن میں اس کی حیثیت آ جائے گی. کہا یہ میر انیس کے خاندان کے ہیں. بے شک. کیا بات. اس میر انیس کے نام سے آپ کا تبادر کہاں جا رہا ہے؟ کہا کم از کم شعر سمجھنا ضرور جانتا ہوگا، سبحان کم از کم شعر سمجھنا جانتا ہوگا. کہا یہ کس گھرانے کا ہے؟ کم از کم پہلا مرحلہ تربیت کا کیا ہے کہ گھرانہ دیکھا جائے. ایسے گھر میں تربیت ہو سکے گی
کہ جہاں کچھ ایسے لوگ ہوں جو احسن عمل پر بھی فائز ہوں، قول محکم بھی فائز ہوں، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس گھر میں آپ کی تربیت ہو. پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ خود بول چال کا ہے کہ نسب تو بہت اچھا ہے لیکن پلے بڑے کہاں ہیں؟ ماں باپ تو ہیں عرب اور بیٹے کو عربی نہیں آتی. کیا بات ہے. وجہ کیا ہے؟ بول چال. کہا یہ ایسے ماحول میں پلے بڑے ہیں کہ جہاں بول چال نہیں تھی. وہ نسب اچھا ہو، بول چال اچھی ہو. اگلا مرحلہ کہا زبان کے اچھے ہونے، قول محکم کے لیے خود غذا کا دخل بہت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہا غذا کا بھی دخل. جی زبان کے لیے غذا کا دخل ہے. اب مثال کی آپ کے لیے ضرورت بھی نہیں ہے. غذا میں بہت دخل ہے. اگر آپ اخلاقیات میں چلے جائیے، عرفان میں چلے جائیے، کتنا اثر انداز ہوتی ہے زبان. بات بہت محکم کہہ رہا ہوگا لفظوں میں، لیکن تاثیر میں سبحان اللہ. کہا یہ غذا کا اثر ہے، یہ غذا کی مشکل ہے. سبحان اللہ. غذا کی وجہ سے یہ اس کی بات ہلکی ہو گئی ہے، یہ اس طریقے سے بات نہیں ہو سکی. کہا چلیے پھر ہوا اور آب و ہوا میں چلتے ہیں. بات محکم کرنی ہے کس طریقے سے ایسا ماحول مل جائے کہ جہاں آب و ہوا بہت اچھی ہو. جو شعراء ہیں، جو بعض لوگ ہیں، وہ اچھا شعر، اچھی بات کرنے کے لیے ماحول بھی تلاش کرتے ہیں کہ آب و ہوا اچھی ہو. بلکہ ہمیں تو اکثر یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ تم بات کرتے میں بھی لڑتے کیوں ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس وجہ سے ہے کہ بھائی غذا بھی ہم نے ایسی کھائی ہے، آب و ہوا بھی ہماری ایسی تھی. چل بات پڑھا نا محمد والے محمد. وہ خطیب کا کمال یہی ہے کہ اپنے اوپر رکھ کے سب کو کہہ دے. تو یہاں کیا ہے؟ غذا کا بھی مسئلہ ہے، آب و ہوا کا بھی مسئلہ ہے. اس مقدمے کے بعد اب آپ آئیے دیکھیے کہ زہرا کلام کر رہی ہے. زہرا کا نسب کیا ہے؟ زہرا کا نسب ایسا ہے کہ جس قلب پر قرآن اترے وہ اس کے بابا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جناب زہرا سلام اللہ علیہا. اور صرف بابا نہیں، بقول استاد کے وہ فرماتے تھے، ایک جگہ کہا کہ جناب پیغمبر کا مختصر کلام اگر جمع ہو جائے تو اسے نہج الفصاحہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو زہرا کون ہے؟ جس کے بابا کا کلام جمع ہو جائے تو نہج الفصاحہ. شوہر کی نسبت کیا عالم ہے کہ کلام جمع ہو جائے تو نہج البلاغہ. سبحان اللہ. اگر کوئی بیٹا کلام کر دے تو کبھی صحیفہ سجادیہ، کبھی زیارت جامعہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جناب سیدہ کا عالم. سبحان اللہ. سبحان صرف اس قول کے ذریعے سے دیکھیے، اگر بابا کو دیکھیے، شوہر کو دیکھیے، بچوں کو دیکھیے، تو بابا اگر فرض کرے ماضی، شوہر حال، بچے مستقبل، تو زہرا اس کو کہتے ہیں جو اپنے قول کے کمال پر کھڑی ہیں، کہ جن کا ماضی بھی محفوظ. سبحان اللہ. جناب سیدہ کیسی ساتھ ہے جب کلام کریں گی. فقط صرف آپ اس پر رکے، انسان ذرا دقت کرے کہ جب جناب سیدہ کلام کریں گی تو کیا عالم ہوگا. جناب سیدہ کلام کر رہی ہیں، رضا کا کیا عالم ہے. سبحان اللہ. روایات بتاتی ہے نا غذا کا کیا عالم ہے. غذا کا یہ عالم ہے کہ جناب سیدہ کے بچے لسان رسالت چوس چوس کر جوان ہوتے ہیں. جناب سیدہ کیا آب و ہوا کو تو آپ کو پتا ہے. وہ مختلف الملائکہ، جناب سیدہ کے گھر کا عالم کیا ہے کہ فرشتے آتے جاتے ہیں، اور خالی فرشتے آتے نہیں جاتے. اگر امام حسین کی ذری کی روایت پڑھی جائے تو انبیاء بھی آتے ہیں، اولیاء بھی آتے ہیں. تو یہ ایک مرحلہ فقط تربیت کے بعد میں اگر آپ دیکھیں کہ کیسے ہوگا محکم. اور صرف ان کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بالخصوص ہے کہ اپنے کلام کو محکم کریں. کلام کو محکم کریں. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں نسب تو اچھا دیا ہے، لیکن غذا کا کون فکر کرے گا. انتہائی معذرت کے ساتھ بہت چھوٹا منہ میں بڑی بات ہے.
بزرگ تو ہے ہی نہیں، بلکہ اپنے بھی ہمسن بھی دوست نہیں ہے، بلکہ میرا تو ہمسن ویسے ہی کوئی ملتا نہیں ہے مجھے. کہ عالم کیا ہے؟ عالم یہ کہ ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے خود غذا کے سلسلے میں. صلوات پڑھیں محمد اللہ. محکم بات کرو. جناب فرماتی ہیں کہ ایھا الناس، پہلا لفظ ایھا الناس فدق کے خطبے کا ایک جملہ ہے. ایھا الناس ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے جیسے جو سامنے لوگ ہیں فقط ان سے گفتگو کر رہی ہیں، جو وہاں موجود ہیں ان سے گفتگو کر رہی ہیں اور ظاہر کر رہی ہیں. لیکن کیا جناب سیدہ صرف ان لوگوں سے گفتگو کر رہی ہیں؟ یہ الناس جو کہہ رہی ہیں، اگر آپ دیکھیے اس کو کہ الناس جو کہہ رہی ہیں تو کیا صرف ان سے گفتگو کر رہی ہیں؟ اور یہ بات آج بہت ساری باتوں کی طرح ایک بات یہ بھی سمجھنا آج بہت آسان ہو گئی ہے. اس کیمرے کی موجودگی میں آپ بتائیے، میں ظاہری طور پر تو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، لیکن در حقیقت بھی کیا صرف آپ سے گفتگو کر رہا ہوں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان میں آپ میں تو گفتگو کر رہا ہوں، صرف آپ کے لیے نہیں کر رہا. سبحان اللہ. بہت آسان ہو گیا اس کے ذریعے سمجھنا آج. سبحان اللہ. تو جس طریقے سے آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کیمرے کی آنکھ کو یا اس مائک کی رینج کو، مائک کی رینج کتنی ہے؟ کیا کہنے ہیں؟ کتنی ہو سکتی ہے مائک کی رینج یا کیمرے کی رینج کتنی ہو سکتی ہے؟ 100 میٹر بھی نہیں. جتنی بھی ہو، ساری کائنات کا احاطہ نہیں کر سکتی. سیدہ اسے کہتے ہیں جو ساری کائنات پر احاطہ رکھتی ہے. کون کی نسبت بھی؟ اللہ پڑھنا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. نعرہ حیدری. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ان لوگوں سے گفتگو کر رہی ہیں، یعنی ہم بھی مخاطب ہیں ان کے، ہم سے بھی گفتگو ہے. وہ اگر خطبہ فدق کو جا کے تلاش کرے انسان، ذرا گردانی کرے تو اندازہ ہو جائے گا کہ سب سے بات کر رہی ہیں. واہ واہ واہ. کہ آل محمد اس طرح گفتگو نہیں کرتے. کیا کہنے سو. آل محمد علیہ السلام کی گفتگو زمانے میں محدود نہیں ہے. بے شک. اور جب آل محمد کی گفتگو زمانے میں محدود نہیں ہے تو پھر آل محمد کا کلام کبھی پرانا نہیں ہوتا. ہو ہی نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ پرانا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہ محدود زمانے میں گفتگو نہیں کرتے. چیزیں پرانی کیسے ہوتی ہیں؟ چیزیں پرانی ایسے ہوتی ہیں کہ زمانہ گزر کے انہیں پرانا کرتا ہے. جو چیزیں جتنی بھی تحت زمان ہوتی ہیں وہ پرانی ہوتی ہیں، لیکن یہ تحت زمان نہیں ہے، یہ صاحب الزمان ہے. اللہ پڑھنا محمد و آل محمد. کیسے پرانی ہو کلام؟ کیسے پرانا؟ کلام پرانا نہیں ہو سکتا. کیا کہنے. واہ واہ واہ. اور آپ کو معلوم ہے کلام کی حیات میں متکلم کی حیات پوشیدہ ہے. بھائی کیا کہنے. کیا کہنے. جب تک کلام باقی رہے گا متکلم باقی رہے گا. تو پہلے سیدہ کے ذکر کو مٹانے والے سیدہ کے ذکر کو مٹا ڈالے تو سیدہ کو مٹا ڈالیں گے، لیکن جس سیدہ کے ذکر کی ذمہ داری خدا نے اٹھا رکھی ہو اسے کون مٹا سکتا ہے؟ جناب سیدہ کلام کر رہی ہیں، کیونکہ بہت ساری لفظیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم بہت سرسری گزرتے ہیں. کوئی یہی کہ جناب سیدہ کلام کر رہی ہیں، اور یہ سرسری ہی تو گزرا وہ مجمع. اس نے ایسا ہی سمجھا کہ ایک خاتون آئی ہے اور اس نے آگے گفتگو کی ہے، اسی وجہ سے وہ نتیجہ نہیں مل پایا. انہوں نے بھی سرسری لیا. آج ہم بھی بہت زیادہ اس طریقے سے دقت نہیں کر پا رہے. کیا واقعا ہم پر وہ تاثیر واقع ہو گئی ہے جو وہ فرمانا چاہتی ہیں کہ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ؟ کیا وہ دروازے، وہ حجابات ہم پر تمام ہو چکے ہیں، کھل چکے ہیں جو جناب سیدہ کھولنا چاہ رہی ہیں؟ کیا ہے حقیقت جناب سیدہ تک جتنا انسان اپنی ظرفیت کے اعتبار سے پہنچ سکتا ہے؟ کیا صورتحال ایسی ہے؟ کیونکہ جناب سیدہ تو آج بھی گفتگو کر رہی ہیں نا. اس کلام کی زندگی اور حیات کی صورت میں جناب سیدہ آج بھی گویا ہیں.
کہ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، تو اس مجمع پہ جو ذمہ داری عائد ہو رہی تھی وہ ہم پر بھی عائد ہو رہی ہے، واہ واہ وہ ہم پر بھی عائد ہو رہی ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ جناب سیدہ کے ذکر کو عام کریں۔ لیکن آپ بتائیے اس بھیانک مجمع میں جناب سیدہ نے کتنے حسن خطاب سے گفتگو کی ہے، کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ جناب سیدہ کا حسن خطاب، کسی ایک انسان نے بھی اعتراض کیا ہے کہ تم نے ہماری توہین کی ہے؟ واہ واہ اس مجمع میں کسی نے آپ کو ملا تاریخ میں واہ کسی نے یہ پڑھ کے کہا ہوگا کہ آپ ہماری توہین کر رہی ہیں؟ واہ تو جناب سیدہ محکم قول کی عملی تفسیر بتا رہی ہیں کہ اے خطیبوں ایسے کلام کرو جیسے زہرا کلام کر رہی ہیں، تاکہ لوگوں کو اسلام، قرآن، دین، رسالت، امامت، ولایت کے قریب لا سکو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی گفتگو نہ ہو جائے کہ جناب سیدہ ہی کا دشمن ہو جائے، خدا نہ خواستہ کوئی۔ صلوات پڑھے محمد والے تو جناب سیدہ کلام کر رہی ہیں ایھا الناس، اور آپ کا کلام بالکل مطلق کلام ہے، تمام انسانیت کے لیے۔ اور میں نے عرض کیا کہ جناب سیدہ کسی خطیب کا، بزرگ کا جملہ ہے کہ جناب سیدہ جو ایسے کلام کر رہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ جناب سیدہ کے گھر کو اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ گھر ہے کہ جس کے اندر بولی جانے والی زبان کو قرآن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جناب سیدہ کے گھر پہ جو زبان بولی جاتی ہے نا، وہ کیا ہے؟ قرآن۔ اب انتہائی معذرت کے ساتھ جو لوگ اقامہ لے چکے ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کے اندر تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ حفظ قرآن کی طرف جائیں۔ ایک گریس ملتا ہے نا کہ آپ حفظ قرآن حفظ کریں تو اقامہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ کیا قرآن کی یہی حیثیت ہے؟ جناب سیدہ کے گھر میں بولی جانے والی زبان کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ تو جناب سیدہ کا قول کس چیز میں ڈھلا ہوا ہے؟ آپ کا لہجہ کس لہجے میں ڈھلا ہوا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب انسان کی تربیت ہوتی ہے اس کے قول اور فعل کی تو یہ صورت پیدا ہوتی ہے۔ جناب سیدہ کی تربیت کس نے کی ہے؟ قول کے اعتبار سے اس نے کی ہے جو وما ینطق عن الہوا کا مصداق ہے۔ سبحان اللہ بے شک اس نے تربیت کی ہے جناب سیدہ کی۔ کیا عالم ہے یہ کہ قرآن کی زبان اور یہ لہجہ جو میں اختیار کیے وہ ہوں، یہ ویسے ہی زیب نہیں دیتا جناب سیدہ کے لیے کہ جناب سیدہ کے گھر میں بولی جانے والی زبان قرآن اور اس سے تربیت یافتہ ہوں زہرا۔ زہرا اس کو کہتے ہیں کہ جس کے گھر کی زبان سے اگر کوئی تیار ہو تو اسے کہتے ہیں فضہ۔ سبحان اللہ زہرا تو تربیت یافتہ الہی ہیں، بے شک جناب زہرا تربیت یافتہ الہی ہیں، پروردگار نے ان کی تربیت کی ہے۔ ان کے گھر میں اگر زبان بولی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جناب فضہ تیار ہو جاتی ہیں۔ جناب فضہ کے کلمے، قصے، فضائل۔ بے شک بے شک اس کے بعد تکرار کیوں نہیں ہو سکی اب تک فضہ کی؟ اصل بات تو یہ ہے، قمبر کی تکرار کیوں نہیں ہو رہی؟ فضہ کی تکرار کیوں نہیں ہو رہی؟ ایسا نہیں کہ نہیں ہو رہی، ہم اپنے لیے کہیں کہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہو رہی۔ بقول آغا فاطمی نیا کہ کیا آپ کے لاشعور میں یہ بات ہے کہ آل محمد علیہ السلام نے فضہ قمبر بنانے بند کر دیے ہیں؟ واہ 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 نہر فضل محمد و آل محمد جاری ہے، ظرف چاہیے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات اگر ظرف پیدا ہو جاتا ہے اور اس گھر سے وہ خیرات لیتا ہے تو باعث بہمن کو 250 سالہ ظلم کو بھگا دیتا ہے۔ مثالیں موجود ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہے سبحان اللہ اس در کی غلامی کر کے ملتا ہے جو کچھ ملتا ہے۔ اب بھی قرآن کی زبان سکھانے کو تیار ہے آل محمد کہ ویسے گفتگو کرو جیسے ہم گفتگو کرتے ہیں، تم ویسے بولو گے جیسے ہم بولتے ہیں۔ وہاں کوئی کمی تھوڑی ہے دینے میں، دینے میں وہ قطرہ ہے جس کے دینے سے اس کے اندر کچھ کمی واقع ہو رہی ہو۔ آل محمد جتنا لٹائے ان کے ہاں کمی تھوڑی واقع ہوتی ہے۔ بے شک بے شک لیکن فقیر کا کیا عالم ہے، لینے والے کا کیا عالم ہے؟ اب بتائیے فاطمیہ کے رزق کے بارے میں
فاطمہ کے رزق کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ پورے سال کا رزق اس فاطمیہ سے لیتا ہوں. واہ بھائی واہ. سبحان اللہ. پورے سال کا رزق. ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے اس سے؟ بہت خوب. کل یعنی اگر بہت زیادہ لگا تو 12 ملین مہینے کے اعتبار سے، اس سے زیادہ نہیں. رزق فاطمی یہ ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. رزق فاطمی اسے کہتے ہیں ہم. گرچہ ایسا نہیں کہ یہ نہیں ہے، ہم روٹی کپڑا مکان سب سیدہ سے لیتے ہیں، بے شک. لیکن سیدہ صرف یہ نہیں دیتی. بے شک. سبحان اللہ. سیدہ بس آخری جملہ، سیدہ کیا دیتی ہیں؟ آج کا زمانہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے. جب انسان اپنے اختتام پہ پہنچے گا، یا اس کا انجام اب لعنت اللہ علیہ پہ ہونا ہے یا علیہ السلام پہ ہونا ہے. واہ. تو سیدہ کا رزق حقیقی یہ ہے کہ آنے والے زمانے میں تمہیں علیہ السلام کر دے. واہ بھائی واہ. واہ بھائی واہ. ہمت تو کرو، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ذرا ظرف کو تو وسیع کرو اپنے. پھر دیکھو جناب سیدہ کیا کیا دیتی ہیں. تو کون دے گا قول محکم؟ جناب سیدہ دیں گی. وہ بات کرنے کا سلیقہ جناب سیدہ سے ملے گا اور کہیں سے نہیں مل سکتا ہے. وہی دینے والی ہیں. لیکن مصیبتوں میں ایک بڑی مصیبت کیا ہوتی ہے؟ اسی قول کے سلسلے میں ایک بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ کوئی باعظمت کلام کر رہا ہو اور اس کو جواب نہ دیا جا رہا ہو. ایک روایت آقا پناہیان نے نقل کی کہ امام حسین مقتل میں گئے، واپس آئے زار زار رو رہے ہیں. جناب زینب نے پوچھا بھیا کیا ہوا؟ کچھ کہہ نہیں رہے، صرف ایک جملہ کہا جناب زینب سے، یہ لوگ بابا کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. حسین سے برداشت نہیں ہوا کہ کوئی علی کو برا کہے. کیوں؟ حسین کی تربیت فاطمہ نے کی ہے کہ جب علی پہ وقت آئے بیٹا. ایک مرحلہ کیا ہے کہ انسان کسی باعظمت انسان کی گفتگو کو سنا نہ جائے، تو دوسرا اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ جس کو قرآن صدیقہ کہے اسے جھٹلا دیا جائے. ایک حدیث میں ہے نا صدیق ان الفاطمہ صدیقہ شہیدہ، غالباً روایت اگر ایسے ہو. صدیقہ کے ساتھ یہ شہیدہ کیوں آ گیا ہے؟ اب ہوتا ہے یہ کتنا بڑا سفر ہے جو 2 لفظوں میں بیان ہو گیا ہے. صدیقہ سے شہیدہ تک کا سفر. آپ آمادہ ہو گئے نا، فیض آمادہ ہے. شکر کریں ہم کہ ہم اس زمانے میں ہیں کہ جس میں فاطمیہ برپا ہو رہا ہے اور ہمیں جناب سیدہ پہ رونے کا موقع مل رہا ہے. ہمیں رونے کا موقع مل رہا ہے. پوری رات دعا مانگی، پوری رات. کہ بیٹے نے پوچھا اے والدہ گرامی آپ نے پوری رات دعا کی، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا؟ تو بیوی نے فرمایا پہلے پڑوسی ہے پھر گھر ہے. کیا ہو گیا کہ وہ بیوی جو پڑوسی کے لیے دعا نہ کرتی ہو، اتنا برا وقت آ گیا کہ اب اپنے لیے دعا کر رہی ہے؟ کون سی دعا؟ کہ پروردگار میری موت میں جلدی فرما. بس 3 منزلیں جلدی جلدی. ایک مرحلہ کون سا ہے؟ وہی مرحلہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا زانو مبارک ہے اور پیغمبر کا سر مبارک ہے. یہ 3 مرحلے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 3 باپ ہیں اور یہ مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ جناب سیدہ بیٹی ہیں، باپ کا آخری وقت ہے اور جناب سیدہ کے زانو پر پیغمبر کا سر ہے. کبھی ہوش میں آتے ہیں، کبھی نیم بے ہوشی کے عالم میں جاتے ہیں. اسی اسنا میں جناب سیدہ کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا جو پیغمبر کے رخسار مبارک پر گرا. جیسے ہی پیغمبر کے رخسار پر یہ آنسو گرا، فوراً چونک کر کہا سیدہ تمہیں میری زندگی میں کس نے رلا دیا؟ عزیزوں اگر رو سکتے ہیں وہ تو روئیں کہ یہ
سیدہ کا آخری زمانہ ہے جس میں سیدہ کے ناد اٹھانے والا موجود ہے، اس کے بعد پھر سیدہ کی کوئی بات سننے والا نہ رہا۔ ایک مرحلہ یہ ہے۔ دوسرا مرحلہ کون تھا؟ جناب امیر المؤمنین جب سر پہ ضربت لگی تو ایک ایک کو کہتے جا رہے ہیں، عباس بیٹا رو مت، حسن بیٹا رو مت، حسین بیٹا رو مت، ابھی کچھ نہیں ہوا بیٹا رو مت۔ جب بیٹے باپ کو گھر لے کے گئے اور جیسے ہی باپ نے اپنی بیٹیوں کو دیکھا تو وہ علی جو ابھی سب کو روک رہا تھا، جو ابھی کہہ رہے تھے کہ عباس رو مت، حسن رو مت، حسین رو مت، جیسے ہی بیٹیوں کو دیکھا اس علی نے خود زار زار رونا شروع کر دیا۔ نہیں معلوم شاید علی کو زینب کا وہ کوفہ یاد آیا ہو کہ جس کوفے میں جب زینب داخل ہوں گی تو کوئی آگ پھینک رہا ہوگا۔ آخری فقرہ اس معاملے میں جناب زینب اور جناب سیدہ میں فرق یہ ہے کہ جناب سیدہ کے بابا کا سر جب ان کے زانو پہ تھا تو باپ کا سر زخمی نہیں تھا، لیکن جب زینب نے اپنے بابا کو دیکھا تو باپ کا سر زخمی تھا۔ میں قربان جاؤں اس بیٹی پر، اس کو یاد آئی اپنے بابا کی تو کہا لاؤ میرے بابا کو لاؤ۔ جب باپ کو سر آیا تو کہا ہمیں کھانا نہیں چاہیے، کہا یہ کھانا نہیں ہے۔ جیسے ہی کپڑا ہٹایا، بابا تمہیں کس نے زخمی کر دیا بابا، تمہیں کس نے قتل کر دیا بابا، مجھے کس نے یتیم کر دیا بابا۔ بس ایک فقرہ، بہت رو چکے، بس ایک فقرہ، وہ کون سا فقرہ؟ وہ فقرہ کہ علی جیسے بہادر کو نہ جانے کیا ہوا، جب خبر سنی تو کبھی زمین پر گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں۔ علی کا عجیب عالم ہے۔ کسی نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ حسین بھی بہت مظلوم ہے،